ہی آئے گا. جب آپ بڑے کے اندر یہ چیزیں فیل کرتے ہیں تو بچے زیادہ اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے لباس کو دیکھنا, عید پہ دیکھیں اس نے جوتا پہنا میں کیوں نہیں, اس نے ایسے کپڑے پہنے میں نے ایسے کیوں نہیں. تو اس لیے بچوں کو مستقل ایک لباس کا ایسا عادی بنا دینا جو ان کی شخصی تعمیر, ذہنی تعمیر کو مجروح کرے, یہ مناسب نہیں. اگر کوئی اچھا مخصوص لباس لگتا ہے سنت کے مطابق اس کو پہنائے ضرور, لیکن مستقل نہ ہو. تیسرا وہی مسواک کی بات ہے کہ عورتوں کو مسواک کرنا فقہا نے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ مسواک عموماً سخت ہوتی ہے تو مسوڑے ان کے زخمی ہو جائیں گے, ان کو متبادل طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے. ہاں نرم ریشے والی مسواک کو استعمال کر سکتے ہیں. جب یہ نرم مسوڑوں کی وجہ سے عورتوں کا یہ معاملہ ہے تو بچوں کے مسوڑے عورتوں سے بھی نرم ہوتے ہیں. صحیح. ان بچوں کو شروع سے ہی مسواک کا عادی بنانا اور اس سے ان کے مسوڑے زخمی ہو رہے ہیں, مسوڑوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو اس میں سنت کا عادی بنانا اگر باعث ضرر ہو رہا ہو تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے, جیسے کہ عورتوں کے مسئلے میں ہوا. اس پہ بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. شاہ صاحب ایک بات میں گزارش کروں اس حوالے سے کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کلچر دوسرا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے امامے کا, ہم اس کو بطور سنت کے اختیار کرتے ہیں. اب افغانستان ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے, تو اس کا کلچر یہ ہے کہ اس کے بچے جو ہے نا وہ امامے باندھے ہوئے ہوں گے. آپ کو 5-6 سال کا بچہ ملے گا تو وہ امامہ باندھا ہوا جا رہا ہے, کھیل رہے ہیں تو وہ امامے میں کھیل رہے ہیں. وہ مذہبی امامہ ہے یا قبائلی رسم و رواج والا ہے؟ وہ جو اس کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنے کلچر کے حساب سے استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں امامے کو استعمال کیا جاتا ہے سنت کی حیثیت سے, تو پھر سنت کی تحقیر کا مسئلہ ہوتا ہے جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا. اچھا, میرا سوال یہ ہے شاہ صاحب کہ زبردستی بچے کو حافظ قرآن بنانا, عالم بنانا یا پھر ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنانا, وہ نہیں بننا چاہتا, چوائس والدین کی ہے, اور ہم جو تھوپ رہے ہیں وہ بچوں پر جو اس کا اہل نظر نہیں آتا, اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کا حافظ بنانا یہ کوئی دین کا ایسا کام نہیں ہے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے یا بچہ گناہگار ہو جائے گا. یہ ایک شوق ہوتا ہے, ماں باپ کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو حافظ بنائے, اور حافظ بننا چاہیے. اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے بلکہ خوبی کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے حافظ تھے, بے شمار صحابہ حافظ تھے. دین کا نظام جو ہے نا وہ اسی کے حساب سے چلتا ہے. تراویح میں اس کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ حفظ جو ہے نا یہ بچپن ہی میں ہو سکتا ہے, بعد میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ذرا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بچے کے اندر اس کا رجحان پیدا کیا جائے, اس کا شوق پیدا کیا جائے, اور اگر وہ شوق سے اس طرف آ سکتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. کیونکہ بچے کی پسند بھی دیکھنا یہ ضروری ہوتی ہے. میں نے تو خواب دیکھا ہے, میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ بچوں کو یہ بناؤں گا. اب یہ جو ضد پکڑ لی والدین, جی اس کے بارے میں کیا ضد پکڑ کہ بھائی میں تو یہ کرواؤں گا, ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا, بس میں نے یہ تہیہ کیا. مطلب جو انہوں نے تہیہ کیا یہ ان کا اپنا شوق ہے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے بچے کے اندر وہ اس کا شوق پیدا کریں. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو وہ ان کی مراد پوری ہو جائے گی, اور اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے شوق پیدا کرنے میں, تو پھر بچہ نہ حافظ بن سکے گا, نہ ڈاکٹر بن سکے گا, نہ انجینئر بن سکے گا, وہ کچھ اور بن جائے گا. تھوڑا سا کی بات کی تائید کرتے ہوئے تھوڑا سا اس پہ کلام کروں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہی بات ہے کہ والدین کا شوق, ایک بچے کا طبعی لحاظ سے اس شوق یا ذمہ داری کو قبول کرنا. بعض اوقات اپنے شوق کی تکمیل کے لیے یا خاندان میں کوئی بچہ حافظ بن گیا اس کے مقابلے کی غرض سے اپنے بچے کو بنا تو دیتے ہیں, لیکن وہی حضرت کی بات کہ پہلی بات بچے کا ذہن نہیں بنایا جاتا, دوسرا اس کا اگر ذہن بنا دیا گیا تو گھر میں وہ ماحول کریٹ نہیں کیا جاتا کہ جس کے بعد وہ حافظ ہو جانے کے بعد بھی حفظ کی حفاظت کر سکے. بچے حافظ بنتے ہیں, ماں باپ شوق پورا کرتے ہیں, اس کے بعد ماحول بالکل ماڈرن ہوتا ہے, بچہ حفظ بھول جاتا ہے. بچیوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ بچیاں حافظہ بنتی ہیں, پھر جب شادی ہوتی ہے ایسے گھر میں ان کی شادی کی جاتی ہے کہ جہاں پر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ حفظ کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور یہ فقہا نے واضح طور پہ بیان فرمایا, قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ہے کہ جس نے قرآن پڑھ کر, جو قرآن پڑھ کے بھول گیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا. یہ عمل کے بارے میں بھی ہے اور حفظ کے بارے میں بھی ہے. فقہا نے فرمایا کہ وہ جو حفظ یاد کر کے بھول جائے اس کے لیے وبال ہے. اسی طرح انجینئر ڈاکٹر بنانے کا معاملہ ہے کہ آپ اگر مسلط کر دیں گے, بچے کی طبیعت اسے قبول نہیں کر رہی, وہ کبھی بھی پڑھ نہیں پائے گا, اور اگر پڑھے گا بھی تو ادھورا بنے گا, وہ کبھی کامل پرفیکٹ نہیں بن سکتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ایک ماحول بنایا جائے, 6-7 سال کا بچہ ہو جائے, میٹرک تک تو عموماً ایک ہی جیسی تعلیم ہوتی ہے. اس کے بعد ضرور بچے کے سامنے ایک چیز رکھی جائے کہ آپ کا کیا رجحان ہے. بچے کا رجحان دیکھیں. بعض بچے شروع سے پانے پکڑنا اور اسکرو ڈرائیور لینا, گاڑیوں کو کھول دینا, جستجو کا مادہ ہوتا ہے. ماں باپ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں, واچ کر رہے ہیں کہ کیا بچے کی طبیعت ہے,
اور میٹرک تک اس کی یہی کیفیات رہیں تو پھر اس کو اسی فیلڈ میں داخل کریں، بہت اچھا ہے. ٹھیک. فرض جہاں تک علوم یہ سکھائیں، اس کے بعد دنیاوی علوم کی طرف جہاں بڑھیں. تک یہ حفظ کا نظام ہے تو مسلمانوں نے اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے. خصوصاً حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے بڑی کوشش کی ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم حفظ کریں اور بچوں کو اس طرف لگائیں. تو آج بھی یہ جو پاک و ہند میں اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے، یہ بنیاد رکھی اس کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور ان کے دور میں بھی بہت اچھے طریقے سے اور بہت زیادہ لوگ جو قرآن حکیم حفظ کرتے تھے، اور آج بھی وہ طریقہ کار جو ہے وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ماحول بھی تو بنایا نا جی ویسا. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ماحول بالکل نہیں ہوتا، صرف شوق کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد ماحول نہ ملنے کی بنا پہ بچہ سب بھول بھال جاتا ہے. اچھا حضرت یہ بتائیں، آخری سوال ہے، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، کہ جب عبادت یا عبادات کے لیے عاقل و بالغ ہونا لازم ہے، سمجھ ہونا، فہم ہونا ضروری ہے، تو یہ پابندیاں جتنی بھی آپ نے گنوائی چند اس میں سے، یہ بچوں پر کس طرح لاگو کریں گے یا کس طرح لازمی ہوں گے؟ دیکھیں، ان کا لزوم جو ہے فرض یا وجوب کے درجے میں رکھ کر نہیں ہوتا. اس کو اگر ہم لازم قرار دیتے ہیں، جیسے نبی کریم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، تو اس لیے نہیں کہ اس پہ نماز فرض ہو چکی ہے، بلکہ اس لیے کہ عنقریب وہ ایک ایسی عمر کے سٹیج پر پہنچنے والا ہے کہ جس کے بعد یقیناً یہ چیزیں اس پہ فرض یا واجب ہو جائیں گی. اگر ابھی سے اس کی تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے تو بلوغت کے بعد جب طبیعت میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک آزادی پسند طبیعت ہو جاتی ہے، اور اس وقت انسان باہر کا ماحول دیکھتا ہے اور وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اگر پہلے سے تمہیدی طور پہ تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے تو پھر اپنی طبیعت کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک. تو ایک تمہیدی پروسیس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت 30 سیکنڈ میں بتا دیجئے، بچے اور بچیوں کا ایک ہی اسکول میں ساتھ پڑھنا، جسے ہم کو ایجوکیشن کہتے ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھنا لڑکے لڑکیوں کا، کیا کیا جائے؟ اچھی اسکول ہے، شہر کی بہترین اسکول ہے، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، تو یہ اسلام اس کی رخصت نہیں دے سکتا کہ لڑکے اور لڑکیاں جو بالغ ہیں اور وہ ایک ساتھ رہ کے اس طریقے سے تعلیم حاصل کریں جس کو ہم مخلوط تعلیم کہتے ہیں. تو مدرسے میں تو ہوتا ہے ایسا؟ مدرسے میں نہیں ہوتا، مدرسے میں قاری الگ صاحب الگ کے ہوتے پاس ہیں، ہوتا لڑکیاں الگ ہوتی ہیں، لڑکے الگ ہوتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں کون سا مدرسہ نہیں، دیکھا قاری ہے؟ صاحب کے ہاں جی جو قاری حضرات پڑھاتے ہیں ان کے ہاں، قاری حضرات کہاں پر؟ جو گھروں میں پڑھانے آتے ہیں، یا وہ تو اپنے بچے ہوتے ہیں نا، وہ تو ایک اگر محلے کے ہوتے بچے ہیں. آ جائیں ایک جگہ جی؟ پر، محلے کے بچے ایک جگہ محلے کے بچے آ جائیں، اگر وہ بڑے ہیں تو قاری صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کو الگ کر دیں اور دوسروں کو الگ اور کر دیں. اگر کہیں ایسا مذہبی تعلیم میں بھی ہو رہا ہو تو خیال رکھنا چاہیے. اور یہ کہیں بھی ہو رہا ہو تو یہ غلط ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضرت علامہ شاہ حسین گردیری صاحب، آپ کا، مفتی محمد اکمل صاحب بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ دونوں معزز مستند علماء کرام کی گفتگو سے، اور یقیناً ہمارے تمام ناظرین نے بھی آج کی اس گفتگو سے اندازہ کیا ہوگا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے جو عموماً ہم سمجھتے ہیں. دونوں علماء کرام نے بتایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ والدین کو نہ زیادہ سافٹ ہونا چاہیے نہ زیادہ سخت ہونا چاہیے. حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو ان کی جو زندگی میں جو ان کی تربیت فرمائی، اس کے چند پہلو اور اکثر پہلو سے ہمیں بنیادی طور پر اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے اس کا ایک اہم جز نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا حکم دیتا ہے یا راستہ بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح ہونی چاہیے. اخلاقی اعتبار سے دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں اس بات کا اندازہ لگنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے علم کے ذریعے، علم دین کے ذریعے، علماء کی گفتگو اور صحبت کے ذریعے کہ اس دور کے مطابق ہمیں بچوں پر زیادہ سختی کرنی چاہیے یا بہت زیادہ نرمی کرنی چاہیے. توازن، عدل، اعتدال ہمارا دین ہر شعبے میں سکھاتا ہے. بچوں کی تربیت میں بھی ہمیں اسی فلسفے کو، اسی فکر کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک بیلنس آپ کا ایٹیٹیوڈ، ایک متوازن آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بچے کی تربیت میں ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کاش ہمارے بڑے جو ہے ان کو بڑا بننے آ جائے. مفتی صاحب نے جیسے فرمایا تو والدین پہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھیں اور اس بات کا ادراک رکھیں، اس بات کی سمجھ اور فکر اپنے اندر پیدا کریں کہ وہ بڑے ہیں، لہٰذا بڑے بن کر دکھائیں. بچے کو دوست بھی رکھیں اور نگاہ اس پر ایسی رکھیں جیسے شیر کی نگاہ ہوتی ہے کہ اگر وہ غلطی کرے تو اسے اس بات کا خوف ہو کہ میرے ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ پر سختی کر سکتے ہیں. بہترین استاد باپ کو کہا دونوں معزز علماء کرام نے، تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے جہاں بچوں کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ان کو کیسا ہونا چاہیے، وہاں بڑوں کو بھی یہ سبق ملتا ہے، والدین کو بھی، کہ انہیں کس طرح سے تربیت کرنی چاہیے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. اللہ حافظ.